کچھ ہی دیر میں جینٹ کو زبردستی گھسیٹ کر حنیت کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ جیسے ہی اس نے حنیت کو دیکھا تو گھبراہٹ میں چلانے لگی۔ مسٹر سلامے، میں بے گناہ ہوں، میں تو بس اس لیے باہر گئی تھی کہ میرا نکما بیٹا پھر مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ کوبرا کے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے ہمیشہ سلامے خاندان کی وفاداری کی ہے۔ مگر اس کی فریاد سنی نہ گئی۔ حنیت نے حکم دیا کہ اسے باندھ دیا جائے اور خادماؤں نے فوراً حکم پر عمل کیا۔ جینیٹ کی چیخیں نظر انداز کرتے ہوئے حنیت ہال میں چکر لگاتے ہوئے ایک مہمان کا چھوڑا ہوا چرمی بیلٹ اٹھا لایا۔ اسے مارو، اس نے بیلٹ خادمہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ خادمہ نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی مگر آخر کار حنیت کے حکم پر ہاتھ چلا دیا۔ چٹاخ! صرف ایک کوڑا پڑا ہی جینیٹ کی کھال چٹک گئی۔ تکلیف ایسی کہ وہ تڑپ کر فرش پر لوٹنے لگی۔ ایک طرف کھڑی عذرا خاموشی سے دیکھتی رہی، نظر میں ٹھنڈا بے حس جلال۔ تو بالکونی پر سانپ چھوڑنے والی یہی بڑھیا تھی۔ عذرا کے دل میں غیظ بھڑکا، اسے جینٹ پر ذرا رحم نہ آیا۔ جو بویا ہے وہی کاٹے گی۔ 10 کوڑے پڑتے ہی جینٹ پسینے میں شرابور ہو گئی، آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ درد کے باوجود وہ سچ بولنے پر آمادہ نہ تھی۔ سچ بولتی تو قتل میں نام آتا، وہ یہ نہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ مارنے والی خادمہ نے ہمت ہار کر کہا، مسٹر سلامے، اب اور نہیں۔ اس عمر میں اگر کوڑے پڑتے رہے تو جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ حنیت نے بات سمجھ لی، وہ بھی اصل جاننے سے پہلے کوئی سانحہ نہیں چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک اور ملازمہ چھان بین کر کے واپس آئی۔ مسٹر سلامے، میں نے جنوبی ضلع کے بازاروں میں پوچھ گچھ کی ہے، ایک بیوپاری کہہ رہا تھا کہ آدھی رات کو اس نے کسی کو زہریلا سانپ بیچا تھا۔ یہ سنتے ہی جینٹ ساکت رہ گئی اور اس کا معمولی سا تاثر بھی عذرا کی تیز نگاہوں سے نہ بچ سکا۔ عذرا نے فوراً پوچھا، کیا سانپ جینٹ نے خریدا تھا؟ خادمہ نے سر ہلایا، میں نے نام نہیں پوچھا مگر بیچنے والے کو ساتھ لے آئی ہوں۔ وہ پہچان سکتا ہے کہ سانپ اسی کا ہے یا نہیں۔ بہت خوب، حنیت بولا، اندر بلاؤ۔ کچھ ہی لمحوں میں سانپ فروش سہمتا ہوا اندر آیا اور حنیت کو سلام کیا۔ کٹا ہوا سانپ منگوا کر حنیت نے پوچھا، کیا یہ وہی سانپ ہے جو تم نے بیچا تھا؟ فروختندہ نے ایک نظر ڈالی اور بولا، جی ہاں صاحب، یہی ہے۔ اس کے دم کے ترازو میں چند چھلکے اس وقت اتر گئے، اسی سے فوراً پہچان لیا۔ حنیت نے تنزیہ ناک سکیڑی اور جینٹ کی طرف بڑھا، جو سانپ فروش کا نام سنتے ہی سر اٹھانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ اسے کھینچ کر فروش کے سامنے کیا، پوچھا، کیا یہ اسی نے تم سے سانپ خریدا تھا؟ سانپ فروش معاملے کی تہ تک نہیں جانتا تھا مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ ایسے آدمی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس نے جینٹ کو غور سے دیکھا اور اس بات میں بولا، جی یہی تھی، کہہ رہی تھی ادویاتی سانپ کی شراب آزمانی ہے تو میں نے سب سے زہریلا سانپ دیا تھا۔ گواہی بھی مل گئی اور ثبوت بھی، سچ سامنے آ گیا۔ حنیت نے جینٹ کو دھکا دے کر الگ کیا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، تو اب کیا کہتی ہو؟ جینٹ کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی مگر زبان بند رہی۔ عذرا نے مداخلت کی، جینٹ دیکھ لو بات کہاں تک پہنچ گئی، پولیس آنے سے پہلے سب سچ بتا دو۔ زہرالین کو کیوں مارنا چاہتی تھیں؟ جسے آپ نے پالا پوسا اسی کو مارنا چاہتی ہیں؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جینٹ چیخی، نہیں، میں کیوں مس زہرالین کو نقصان پہنچاؤں گی؟ وہ تو میری بیٹی جیسی ہے۔ تو پھر کس کو مارنا چاہتی تھی؟ میرے ابو کو، یا کسی نے آپ کو اکسا کر مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کرایا؟ یا اب یہ کہو گی کہ سانپ میں نے منگوایا تھا؟ آخری جملے پر جینٹ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ چاہتی تو یہی تھی کہ سارا الزام عذرا پر ڈال دے، مگر اب جب عذرا خود بات چھیڑ چکی تھی تو جھوٹ کہنا اس کے اپنے خلاف پڑتا۔ وہ سچ بولنے کی دہلیز پر ڈگمگانے لگی تو عذرا نے حنیت سے کہا، ابو پولیس بلا لیں، ایسی درندہ مزاج عورت کو باقی زندگی جیل میں گزارنی چاہیے۔ جینٹ نے فوراً سر اٹھایا، ہاتھ جوڑے، نہیں خدارا نہیں، میرے دونوں بیٹے مجھ پر ہیں۔ پھر سچ بتاؤ، اگر تم نے سب کھول دیا تو ابو تمہاری طویل خدمت کا لحاظ کر سکتے ہیں۔ اب جینٹ مکمل طور پر ڈٹ گئی، اسے اندازہ تھا کہ کیا کرنا ہے۔ سچ بولے گی تو شاید جان چھوٹ جائے، نہ بولا تو زہرالین کی خاطر جیل کاٹنی پڑے گی، اور اتنی قربانی وہ سنیرا اور زہرالین کے لیے دینے کو تیار نہ تھی۔ میں سب بتاتی ہوں وہ سسکی، یہ سب میں مس زہرالین کے کہنے پر ہوا۔
سانپ خریدنے اور مس ایزیرا کے کمرے میں چھوڑنے کا حکم اسی نے دیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم سانپ زہرالین کے کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ ایزیرا نے فوراً آہستہ آواز میں کہا، میرا کمرہ زہرالین کے بہت قریب ہے، بالکونی سے رنگ کر ادھر آ گیا ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زہرالین مجھے اتنی نفرت سے دیکھتی ہے۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ مجھ سے اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ وہ دھیرے سے خلا میں دیکھتی رہ گئی، حیرانی اور صدمے کے ساتھ۔ اوہ کمبخت بڑھیا، اور وہ خوار لڑکی، جیسا بوؤ گی ویسا کاٹو گی۔ حنید دھاڑا، پھر گہری سانسیں لے کر خود کو سنبھالا۔ سنیرا کو نیچے لاؤ، آج اپنی نیک بیٹی کا اصل چہرہ وہ خود دیکھے۔ اس نے زہرالین پر جو کچھ لٹایا تھا سب یاد آ گیا، اتنا سرمایہ، اتنی محنت، اور نتیجہ یہ صفاقی۔ ابو آپ اتنا غصہ نہ کریں، ایزیرا نے نرمی سے کہا، میں اچانک آ گئی ہوں، شاید زہرالین قبول نہیں کر پائی، وقت کے ساتھ وہ سمجھ جائے گی۔ حنید بگڑ کر بولا، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم اس کے حق میں بول رہی ہو؟ تمہاری نرمی ہی تمہاری کمزوری بنے گی۔ اگر اس کی چلی ہوئی ہوتی تو آج سانپ تمہیں کاٹتا۔ ایزیرا نے کرب سے سر ہلایا، غلطی سب سے ہوتی ہے، وہ ابھی کم عمر ہے، سیکھنے کو بہت ہے۔ اس دوران سنیرا کو کمرے سے نیچے لایا گیا۔ جینٹ نے شروع سے آخر تک سارا قصہ دہرا دیا تو سنیرا کا چہرہ سفیدی مائل ہو گیا۔ میں نے کیسی ناسمجھ بیٹی جنم دی، وہ بار بار سمجھاتی رہی کہ وقت مناسب نہیں، مگر زہرالین نے الٹا چوری چھپے حد ہی پار کر دی۔ سنیرا نے جلدی سے کہا، جان من قصور میری تربیت کا ہے، وہ لوٹے گی تو میں خود اسے سمجھاؤں گی۔ ایزیرا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تم پر الزام بھی لگایا، مگر تمہاری بہن ہے، اسے معاف کر دینا، میں اسے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھاؤں گی۔ سنیرا کو ایزیرا سے معافی مانگتے دیکھ کر حنید کا غصہ ذرا تھما۔ اچھا گھریلو معاملہ ہے، میں بدنامی نہیں چاہتا، یہیں ختم۔ اس نے کہا، پھر جینٹ کی طرف رخ پھیرا، اور یہ بڑھیا، اسے فارم بھیج دو، کسی سے ملنے نہ دیا جائے۔ یوں جینٹ کو اٹھا کر لے جایا گیا، وہ پھر دوبارہ سلامے حویلی میں داخل نہ ہو سکی۔ کچھ ہی دیر میں اسپتال سے فون آیا، مسٹر سلامے، مس زہرالین ہوش میں آ گئی ہیں، مگر ہسپتال میں نہیں رکنا چاہتی، کہتی ہیں فوراً گھر جانا ہے۔ حنید نے سخت لہجے میں جواب دیا، جیسی اس کی مرضی۔ یقین نہیں آتا وہ اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے، آج ازیرا، کل خدا نخواستہ میں، یہ بیٹی آخر بن کیا گئی ہے؟ ادھر اسپتال میں زہرالین نے ڈسچارج پیپرز پر دستخط کیے اور سلامے حویلی لوٹنے کی جلدی پکڑی۔ منصوبہ ناکام ہوا تو کیا، اب وہ اسی ناکامی کو ہتھیار بنا کر کہانی بدلے گی، حنید کو بتائے گی کہ کمرے میں سانپ ازیرا نے رکھا تھا، اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر کہے گی کہ ازیرا مجھے مارنا چاہتی ہے۔ یہ خبیث لڑکی کتنا زہریلا دماغ رکھتی ہے، ابو ضرور اسے گھر سے نکال دیں گے، تب میں ہی صرف مس سلامے کہلاؤں گی۔ زہرالین نے غصے سے دانت پیستے ہوئے ڈرائیور کو چیخ کر کہا، تیزی سے چلاؤ، مجھے فوراً گھر پہنچنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سلامے حویلی کے دروازے پر رکی، وہ گاڑی سے اتری تو دیکھا حویلی کی ساری بتیاں روشن تھیں، سب میری فکر میں جاگ رہے ہیں، آخر ہوں بھی تو سلامے خاندان کی شہزادی۔ یہ سن کر زہرالین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اپنے قدموں میں چستی لیے اندر بڑھی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ ابھی حنید اور سنیرا دونوں پریشان ہو کر اس سے لپک جائیں گے، اور تب وہ سب کے سامنے اعلان کرے گی کہ زہرالین پر حملہ ازیرا نے کروایا تھا۔ یوں ازیرا کو فوراً گھر چھوڑنا پڑے گا، بلکہ اسے کچھ سمیٹنے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے ہی نکل جائے گی۔ زہرالین نے دل ہی دل میں سوچا، اور مسرور ہو کر تیز چلنے لگی۔ ازیرا کو دروازے سے نکلتے دیکھنے کا خیال ہی سے مسرور کیے دے رہا تھا۔ زہر کے اثر سے بدن میں ابھی تک درد تھا، مگر خوشی نے سب بھلا دیا۔ امی، وہ زور سے پکارتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ پورے کمرے کی روشنیاں جل رہی تھیں، نوکرانیوں کی قطار خاموش کھڑی تھی، ہوا میں ایسا تناؤ تھا جیسے کوئی بھاری آفت گزر چکی ہو۔ یہ منظر اس کی توقع کے برعکس تھا۔ امی، کیا ہوا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ سنیرا آگے بڑھی، آنکھوں میں غصہ تھا، مگر بیٹی کا زرد چہرہ دیکھ کر سخت لہجہ اختیار نہ کر سکی۔ نرمی سے بولی، یہ کیا حالت بنا لی ہے، اسپتال سے اتنی جلدی کیوں بھاگ آئی ہو؟ زہرالین کو فوراً اپنا مقصد یاد آ گیا۔ اس نے تناؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا،
میں بالکل ٹھیک ہوں امی، مگر مجھے ابو سے ضروری بات کرنی ہے۔ سنیرا کے دل میں ایک اندیشے نے سر اٹھایا اور جلدی سے بولی، کل بات کر لینا، آج بہت کچھ ہو چکا ہے، پہلے آرام کرو۔ نہیں امی، ابھی کہنا ضروری ہے۔ زہرا لین نے ضد سے کہا، کیا پتہ اگلی بار ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ اس کے خیال میں ماں ضرورت سے زیادہ کمزور ہو رہی تھیں۔ ایسے وقت پر فیصلہ کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور سنیرا کو دھکیل کر آگے بڑھی۔ ابو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ کہہ کر ازیرا کی طرف تکبر سے دیکھا۔ اس کی نظروں کی چمک دیکھ کر ازیرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہو گئی۔ حنید نے سر لہجے میں پوچھا، کیا کہنا ہے؟ اگر یہ اپنی غلطی مان لے تو میں شاید ایک موقع دے دوں۔ مگر زہرا لین نے کہا، ابو سانپ میرے کمرے میں ازیرا نے چھوڑا تھا، وہ مجھ سے جلتی ہے، مجھے مارنا چاہتی ہے۔ وہ بہت خطرناک عورت ہے، آپ اسے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ حنید چند لمحے پتھر بن گیا، اسے یقین نہیں آیا کہ اپنی ہی بیٹی سب کچھ جاننے کے باوجود الزام پر ازیرا پر ڈال رہی ہے۔ میں نے آخر کیسی احمق و ظالم بیٹی پالی ہے۔ اس کی خاموشی کو زہرا لین نے غلط سمجھا۔ اس نے جلدی سے اضافہ کیا، ابو اب آپ نرم نہ پڑیں۔ اس بار وہ ناکام ہوئی تو کیا ہوا؟ اگلی بار ضرور کوشش کرے گی جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ آپ کو بھی مار سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی حنید کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ اچانک اس نے زور سے ہاتھ اٹھایا اور زہرا لین کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ چٹاخ! کمرے میں گونجتی آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ یہ تھپڑ اس سے کہیں زیادہ سخت تھا جو کبھی سنیرا نے مارا تھا۔ زہرا لین کا سر ایک طرف جھٹکا کھا گیا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے خون جھلک پڑا۔ ایک سفید دانت فرش پر لڑک گیا۔ زہرا لین چند لمحے گنگ رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ابو کو ازیرا پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ وہ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے صدمے سے اپنا گال پکڑ لیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ سنیرا لپک آئی۔ کچھ مت کہو، چلو اوپر چلتے ہیں۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں اوپر؟ زہرا لین نے جھٹکے سے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور چلائی، ابو مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ غلط تو ازیرا نے کیا ہے، پھر آپ اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو مظلوم ہوں، حنید نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ مظلوم؟ یہ خود کو مظلوم سمجھتی ہے۔ اس کا سانس غصے سے اٹکنے لگا۔ میں غلط کیسے ہوں؟ میں اسپتال میں تھی، ڈاکٹر نے کہا چند منٹ بھی تاخیر ہوتی تو میں مر جاتی۔ زہرا لین نے کانپتی آواز میں کہا۔ اسی لمحے ازیرا آگے بڑھی، چہرہ سنجیدہ مگر لہجہ نرم۔ زہرا لین کب تک جھوٹ بولتی رہو گی؟ کیا تمہیں اب بھی شرم نہیں آتی؟ ابو وہ غصے میں لا کر دل کا دورہ دلوانا چاہتی ہو؟ زہرا لین نے تنفر سے بھویں چڑھائیں۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم بول سکو؟ تمہاری اوقات کیا ہے اس گھر میں؟ ازیرا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لگتا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ سب کو تمہارا اصلی چہرہ معلوم ہو چکا ہے۔ زہرا لین کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی۔ تمہیں واقعی علم نہیں؟ ازیرا کے لبوں پر سخت طنز تھا۔ جینٹ سب کچھ بتا چکی ہے۔ سانپ خریدنے کا حکم تم نے دیا تھا۔ وہ سانپ میرے کمرے کے لیے تھا، مگر تقدیر نے پلٹا کھایا اور وہ تمہارے کمرے میں رینگ گیا۔ اب بھگ تو وہی جو خود بویا ہے۔ یہ سنتے ہی زہرا لین کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ جینٹ، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اسے اچانک وہی عجیب سا ماحول یاد آ گیا جو گھر آتے وقت محسوس کیا تھا۔ تو سب کچھ سچ پتہ چل گیا تھا، اس لیے ابو نے تھپڑ مارا، اس لیے ازیرا کی آنکھوں میں وہ تمسخر تھا۔ زہرا لین کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سنیرا کا دامن پکڑ لیا۔ امی، سنیرا کا دل بیٹی کے لیے پگھل گیا۔ اسے اپنے گلے سے لگا کر آہستہ کہا، چپ رہو، اوپر چلو۔ زہرا لین نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ قدم گھسیٹتی ہوئی ماں کے ساتھ زینے چڑھنے لگی۔ ٹھہرو! حنید کی گرجدار آواز ابھری۔ آج سے تم نظر بند ہو، 1 مہینے تک کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں آداب سکھانے والے استاد کو بلاؤں گا تاکہ تمہیں سکھائے کہ انسان کہلانے کے قابل کیسے بنتے ہیں۔ زہرا لین کے قدم زمین میں دھس گئے۔ حنید سلامے کے فیصلے حتمی ہوتے تھے۔ اس کے پیار و اعتماد کے بغیر زہرا لین کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے کا رنگ اور زرد پڑ گیا۔ اب اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اب اس کے آنسو بھی اس کا جرم نہیں دھو سکتے تھے۔ ازیرا نے بے تاثیر آنکھوں سے دیکھا کہ سنیرا زہرا لین کو پکڑ کر اوپر لے کر جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ایک ٹھہراؤ بھی تھا۔ سنیرا کا تھپڑ ٹھیک جگہ لگا، مگر یہ آخری بار تھا۔ اب آئندہ وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ زہرا لین کے جاتے ہی حنید اس کے قریب آیا۔ ازی، تمہارے بچپن کا نام ازی تھا نا؟
एज़रा ने सर हिलाया। ये नाम ज़हरालीन से मिलता-जुलता था, इसलिए अब इसे अच्छा नहीं लगता था। हनीद ने आह भरी, फिर होंठ भींचकर बोला, गलती मेरी है, मैंने ज़हरालीन को बिगाड़ा। इसका नतीजा ये है कि इसने ऐसा घटिया काम किया। कानूनन तो वो पुलिस को बुलाना चाहिए, मगर वो बहरहाल तुम्हारी छोटी बहन है, खानदान है, वैसे भी तुम खैरियत से हो। अगर वो जो जो बोएगी वही काटेगी। आओ इस बात को यहीं दफन कर देते हैं। हाँ, सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी और तुम्हें भी अज़ाला भी दूंगा। ये ठीक है ना? कमीज़ की आसीनों के अंदर ज़ेरा की आंखें भींच गईं। मैं खैरियत से हूँ। आपका क्या मतलब है अगर सांप वाकई मुझे काट लेता तो ज़हरालीन सब छुपा देती। सूरज निकलते-निकलते मेरे जिस्म की ठंडक भी किसी को एहसास ना देती और आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। पूरे वाक़ये की कीमत सिर्फ़ एक माह नज़रबंदी। इसी लम्हे अज़रा ने हनीद की असलियत साफ़ देख ली। जो बात इसकी ज़ात को खतरा ना दे, इसे वो कभी तर्क ना करेगा। ज़्यादा बेटियाँ, ज़्यादा अमीर घरों से रिश्ता, बस यही इसका हिसाब था। वो आदमी हर शय मुफ़ाद पर तोलता है। अम्मी ऐसे इंसान से मोहब्बत में कैसे पड़ गईं? दिल पूरी तरह टूट गया, मगर चेहरे पर कुछ ना आने दिया। वो प्यारी सी मुस्कुराहट सजाकर बोली, अब्बू फैसला आपका है। ज़हरालीन अभी छोटी है, मैं इसे कोई शिकवा नहीं रखती। सब कुछ भूल कर भी मैं अच्छी बहन ही रहूँगी। बस उम्मीद है वो भी बुरा नहीं मानेगी। हनीद मुतमईन होकर बोला, फ़िक्र न करो, मैं इसे भी यही कहूँगा। आइंदा कोई इस बात का ज़िक्र नहीं करेगा। तुम दोनों अच्छी तरह रह लोगे। जी ज़रूर। हज़ीरा मुस्कुराई। दोनों रुखसारों पर नन्हे डिंपल्स उभर आए। देखने वाला यही समझे कि कितनी मासूम, कितनी समझदार है। हनीद ने सुकून की सांस ली। इसे लगा ये बेटी खूबसूरत होने के साथ-साथ फर्माबरदार भी है। हत्ता कि इसके अंदाज़े से भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसी बेटी काबू में रहती है। रात ज़्यादा हो गई है, आज तुम पर भी बहुत कुछ गुज़रा। जाकर आराम करो। जो चाहिए वो बता देना, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। अच्छे मूड में वो पहली बार कंजूसी छोड़ बैठा और एक और कार्ड इज़रा के हवाले किया। इसमें 1 मिलियन है, पिछले मिलियन के साथ मिलाकर 2 मिलियन हो गए। आराम से खर्च करो, ख़त्म हो तो फिर ले लेना। अब गाँव वाली ज़िंदगी मत जियो। अब तुम सलामे ख़ानदान की बेटी हो, कल अल्फ्रेड तुम्हें कपड़ों की शॉपिंग करवा देगा। शुक्रिया अब्बू, आप सबसे बेहतरीन हैं। हनीद का मान बढ़ा तो ज़हरालीन वाला गुस्सा भी जाता रहा। वो गुनगुनाता हुआ ऊपर चला गया। कमरे में लौटते ही एज़रा की मुस्कुराहट झड़ गई। ज़हरालीन चाहे जितनी अहमक हो, इसके पीछे सनेरा खड़ी है, वो मेरे साथ कोई नहीं। मैं बस खुद हूँ। वो मुट्ठी बांधे बिस्तर पर ढह गई। वो छत को उलझी हुई आंखों से तकने लगी। अकेले होने में शायद कोई बुराई नहीं। वैसे भी मैं वाकई अकेली नहीं। ओवरसीज़ अम्मी अब्बू मेरे लिए जान है और मेरा भाई, वो मेरा मोहताज है, ज़रूर याद करता होगा। इन्हें किसी मुसीबत में घसीटने से बचाने के लिए इसने आर्ज़ी तौर पर राब्ते मुनतका कर दिए थे। भाई का ख्याल आते ही होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट वापस आ गई। इस पल फ़ोन बजा। स्क्रीन देखी। कॉल मोरान्ता की दोस्त की थी। दूसरी जानिब गहरा लहजा। इज़ा, हाउ आर यू था। मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो मैं अपनी ओल्ड फैमिली होम में वापस आ गई हूँ। कुछ छोटे-मोटे मसाइल थे, हल हो गए। तुमने फ़ोन किया, क्यों किया? इज़रा रवां स्ट्राइनेशन में बोल रही थी, जैसे वहीं पली भरी हो। इधर से झिझकते हुए आवाज़ आई, तुम जानती हो मैं आइलैंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आखिरी फेज़ पर खर्च बहुत बढ़ गया है। फंड्स अटक गए हैं। सोचा तुमसे कर्ज दे सको तो बतौर इन्वेस्टर शामिल हो जाओ। मुझे तुम्हारा आइलैंड प्रोजेक्ट पसंद है। बताओ कितनी फंडिंग चाहिए? तुम शामिल हो जाओ तो कमाल हो। मुझे 1 बिलियन दरकार है। नो प्रॉब्लम। फ़ोन रखते ही इसने ओवरसीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र से राब्ता किया। लैपटॉप पर ट्रांसफ़र करके विंस के अकाउंट में 1 बिलियन भेज दिया। वकील को इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हदायत दी। काम निपटा तो इसने मेज़ पर रखे हनीद के दोनों कार्डों पर नज़र डाली और ज़ेर लब हंस दी। अगले ही लम्हे इसके कंप्यूटर पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट कर दी। उधर सनेरा ज़हरालीन को कमरे में लाते ही फट पड़ी। नादान लड़की, कितनी बार कहा था पहले इज़रा को समझ लो फिर कदम उठाना। तुम सुनती ही नहीं। ज़हरालीन रोते हुए बोली, मुझे नहीं लगा बात यहाँ तक जाएगी। लेकिन अम्मी यकीन करें, सांप को मुझे इसने डसवा दिया। मैंने तो साफ जेनेट को इसके कमरे में सांप छोड़ने को कहा था। मैं जानती हूँ। सनेरा ने दबा हुआ गुस्सा निकाला। इस रोने से ज़हरालीन सहम गई। फिर आप मेरे
صفائی کیوں نہیں دیتی؟ ذرا بہت بدنیت ہے۔ سنیرا نے لمبی سانس لی۔ میں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا مگر تم ابھی تک وقت اور موقع پہچاننا نہیں سیکھی۔ تمہارے ابو اس پر بھروسہ کر چکے ہیں اور تم نے ابتدا خود کی تھی سانپ چھوڑنے کی، اب کیا صفائی دو گی؟ جتنا کہو گی اتنا ہی ابو بھڑکیں گے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ایسی ذلت برداشت نہیں۔ نوکرانیوں کے چہروں پر دیکھ رہی تھی۔ سب سمجھتے ہیں مجھے جو ہوا ٹھیک ہوا۔ کچھ پل سنیرا خاموش رہی، پھر بولی، لگتا ہے ذرا ہماری سوچ سے کہیں پیچیدہ ہے۔ میں اس کا پس منظر کھوجتی ہوں، تب تک تم اس کے ساتھ اچھی بن کر رہو، غلطی مان لو، گھر میں میل ملاپ رکھو۔ تمہارے ابو گھر کی لڑائی اور نافرمانی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے نظر بند کیا گیا ہے، کیسے جاؤں گی باہر؟ بیوقوف، ایک ہفتے بعد تمہاری سرٹیفکیٹ والی تقریب ہے، بس ایک ہفتہ صبر، وہاں تم چمک گئی تو سب یہ قصہ بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ہفتہ بھر خوب پریکٹس کروں گی، تقریب میں سب کو حیران کر دوں گی۔ سنیرا کے ہونٹوں پر اطمینان آیا، یہی سمجھداری ہے۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا۔ 5 دن یوں ہی گزر گئے، نہ زہرا لین نے کوئی حرکت کی اور نہ ہی سنیرا نے۔ حتیٰ کہ سنیرا نے بھی اب حنیذ سے اپنی بیٹی کی سزا کم کرنے کی التجا کرنا چھوڑ دی، بلکہ اس نے ایزرا کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، جسے دیکھ کر حنیذ مطمئن تھا۔ سانپ والے واقعے کے متعلق پورے سلام حویلی میں سخت پابندی لگا دی گئی، کسی کو بھی اس کا ذکر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میوں چند ہی دنوں میں جیسے سب کچھ معمول پر آ گیا۔ 5 دن بعد حنیذ نے اسٹڈی روم کے بجائے پھر اپنی بیوی سنیرا کے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ چھٹے دن وہ حشاش پشاد قدموں سے دفتر سے نکلا اور سنیرا کے چہرے پر بھی چمک تھی، جیسے پچھلی رات کا بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ دونوں کے بیچ اب ماحول خوشگوار ہو چکا ہے۔ اسی شام کھانے کی میز پر سنیرا نے ایزرا کو چکن کی پوری ڈرم سٹک پلیٹ میں ڈال کر دی۔ لو بیٹا، یہ تمہارے لیے۔ ایزرا نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ خالہ سنیرا۔ سنیرا کے چہرے پر خوشی کی جھلک آئی۔ اب سے مجھے خالہ نہیں ماں کہا کرو۔ وہ نرمی سے بولی، میں تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گی جیسے زہرا لین کو رکھا ہے۔ وہ میری حقیقی بیٹی نہیں مگر میں نے ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا۔ تمہیں جو بھی چاہیے بلا جھجک کہنا ماں۔ ایزرا نے دل میں طنزیہ مسکراہٹ دبائی۔ یہ عورت جھوٹ بولنے میں کتنی ماہر ہے۔ زہرا لین چند ہی ماہ چھوٹی ہے مجھ سے، یعنی حنیذ نے امی کے حمل کے دوران ہی اس عورت کے ساتھ رشتہ بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حنیذ اس اسکینڈل کو چھپائے ہوئے ہے اور یہ عورت اب اچانک ماں بننے کیوں لگی؟ کچھ تو چال ہے اس کی۔ حنیذ کی طرف دیکھتے ہوئے ایزرا نے معصوم سی گھبراہٹ کا اظہار کیا، اب بھی تو مجھے بہت جلدی ہے، مجھے عادت نہیں۔ آنکھوں میں نمی اور معصومیت بھر کر اس نے یوں نظریں اٹھائیں جیسے کوئی بچی باپ سے ضد کر رہی ہو۔ اگر یہ کوئی ایوارڈ شو ہوتا تو سب سے بہترین اداکاری کا انعام لازمی ایزرا کے نام ہوتا۔ حنیذ کا دل فوراً پگھل گیا۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جلدی کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ شکریہ ابو، ایزرا نے مصنوعی شرمندگی سے کہا۔ معاف کیجیے گا خالہ سنیرا، میں جلد ہی آپ کو وہی کہوں گی جو آپ چاہتی ہیں۔ سنیرا کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کمبخت لڑکی میرے سامنے مجھے ماں کہنے سے انکار کر رہی ہے، مگر وہ اپنی بیٹی زہرا لین کی طرح بے قابو نہیں ہوئی۔ چہرے پر نرمی لاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں ہے ذرا، میں سمجھ سکتی ہوں، وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ تم خود بخود ماں کہنے لگو گی، آخر ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ شکریہ خالہ سنیرا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو میرا فرض ہے۔ یوں سب کے سامنے ایک مصنوعی ہم آہنگی کا منظر بنا، جیسے سب کچھ محبت اور سکون سے بھرپور ہو۔ حنیذ کے چہرے پر اطمینان تھا، جب گھر میں امن ہو تو زندگی میں برکت رہتی ہے، بس اب یہی سکون قائم رہے۔ مگر جیسے ہی وہ مطمئن ہوا، سنیرا نے اچانک کہا، حنیذ ایک بات بتانی تھی زہرا لین کے بارے میں۔ حنیذ کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا، چمچ میز پر دے مارا۔ مجھے پتا ہے تم پھر اس بگڑی لڑکی کی سفارش کرو گی، میں نے 1 مہینے کی سزا دے کر ہی بہت رعایت کی ہے، مزید کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ ایزرا کے زیر لب مسکرا کر عورت کی طرف دیکھا، اب یہ کیا نیا کھیل کھیلنے جا رہی ہیں؟ یہ موقع اچھا نہیں، پھر بھی بات کیوں چھیڑ دی؟ سنیرا نے دکھ بھری سانس لی، نہیں، میں سفارش نہیں کروں گی،
بات کچھ اور ہے، بس سوچ رہی تھی کہ بتاؤں یا نہیں۔ حنید نے ہمیں سکیڑ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے جیب سے خط نکالا۔ آج کراؤن کافی اکیڈمی کی طرف سے خط آیا ہے، زہرا لی نے ان کا مقابلہ جیت لیا ہے، وہ چیمپئن بن گئی ہے کیا؟ حنید اچھل پڑا۔ اس مقابلے کا مطلب وہ بخوبی جانتا تھا۔ جیتنے والے کو بین الاقوامی سور کافی برانڈ کے ساتھ برانڈ ایمبیسڈر کا معاہدہ ملتا تھا۔ خط کو ہاتھ میں لے کر اس نے بار بار پڑھا، اور جب اس نے دیکھا کہ تقریب میں فائزان کاروبار بطور مہمان شریک ہوں گے تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ کمال ہے، اتنی بڑی کامیابی اور تم نے مجھے اب بتایا؟ تقریب کل دوپہر کو ہے۔ سنیرا نے مصنوعی افسوس سے کندھے گرائے۔ میں نے زہرا لین کو بتایا تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی وہ اپنی غلطی پر غور کرنا چاہتی ہے، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ حنید کی آواز گونج اٹھی۔ یہ تو سنہری موقع ہے بڑے لوگوں سے ملنے کا، اور وہ کہتی ہے نہیں جانا۔ اسی لمحے اس نے زہرا کی نظریں محسوس کیں، معصوم مگر چبھتی ہوئی، جیسے وہ اس کے اندر کے لالچی منصوبے بھاپ گئی ہو۔ جھیپ کر اس نے گلا صاف کیا، زہرا نے اپنی غلطی مانی ہے، اب مزید سزا کی ضرورت نہیں۔ کیا خیال ہے عزیز، اسے آزاد کر دیں؟ یہ ہے میرا حقیقی باپ، کیسا مخلص۔ زہرا نے اندر ہی اندر طنزیہ مسکراہٹ دبائی، مگر چہرے پر وہی شرافت قائم رکھی۔ ابو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک ماہ کی سزا کا کوئی فائدہ نہیں، بڑی ہے، اپنی غلطی سمجھ گئی ہوگی، اگر دوبارہ وہی حرکت کی تب سختی کیجیے گا۔ سامنے بیٹھی سنیرا کے ہونٹ تقریباً لہو سے بھر گئے۔ یہ چالاک لڑکی، اس نے بات یوں گھمائی کہ اب اگر زہرا لین سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو حنید کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حنید نے فوراً کہا، بالکل درست، اب اگر دوبارہ ایسا کیا تو وہ سلام حویلی سے نکال دی جائے گی۔ سنیرا نے ضبط کرتے ہوئے سر ہلایا، جی ٹھیک ہے، میں پیغام پہنچا دوں گی۔ زہرا تمہارا شکریہ کہ تم نے اسے معاف کیا۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم سب ایک خاندان ہیں خالہ سنیرا، وہ خاندان میں سمجھوتا ضروری ہوتا ہے، چاہے کوئی آپ کو مارنے کی کوشش ہی کیوں نہ کرے۔ سنیرا کے چہرے پر مسکراہٹ جم گئی اور پھر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں کل نورہان کے سفر کے لیے سامان پیک کر لیتی ہوں۔ چلتے چلتے اس نے رک کر کہا، کل ہفتہ ہے، آپ دفتر نہیں جائیں گے؟ کیوں نہ آپ اور ایزی بھی ساتھ چلیں؟ حنید نے فوراً سر ہلایا، زبردست خیال ہے، ایزی کا بھی سامان رکھ لینا، اگر ہو سکے تو اس کے لیے کچھ نئے کپڑے بھی لے لینا۔ جی ضرور۔ سنیرا کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ آ گئی۔ انتظار کرو زہرا، کل تقریب میں میری بیٹی سب پر چھا جائے گی اور تم اس کی چھاؤں میں کھڑی رہ جاؤ گی۔ جیسے ہی سنیرا کمرے سے گئی، حنید نے نظریں موڑ کر زہرا کی طرف دیکھیں۔ ایزی سچ بتاؤ، تمہاری ملاقات فائزان سے کیسے ہوئی؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے؟ یہ سوال وہ کب سے اپنے دل میں دبائے بیٹھا تھا، مگر اسے ڈر تھا کہ زہرا کہیں یہ نہ سوچے کہ وہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے اب تک چپ رہی۔ لیکن اب لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت بھولی ہے، بہتر ہے سیدھا سوال ہی کر لوں۔ یہ تو ویسے بھی سب کچھ کھل کر بتا دے گی جیسے اس نے سوچا تھا۔ زہرا نے ذرا برابر ہچکچاہٹ کے بغیر جواب دیا، میں اسے زیادہ نہیں جانتی، بس اتفاقاً سمندر میں میرے جہاز کے ڈوبنے کے دوران ملاقات ہوئی۔ وہ زخمی تھے اور مجھے جنگل میں جو جڑی بوٹی ملی اس سے اس کا زخم باندھ دیا، پھر اس کے آدمی سے ڈھونڈتے آئے تو مجھے بھی ساتھ لے کر واپس لائے۔ حنید نے یہ نہیں جانتا تھا کہ زہرا نے کہانی کا آدھا حصہ چھپا لیا ہے۔ اس نے وہ سچ نہیں بتایا کہ دونوں نے برہنہ ہو کر سردی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پناہ لی تھی، اور کہ اس نے دراصل فائزان کی جان بچائی تھی۔ اسے سن کر حنید کے دل میں ملا جلا احساس پیدا ہوا، مایوسی بھی اور خوشی بھی۔ مایوسی اس لیے کہ اسے امید تھی کہ زہرا فائزان کے بیچ کوئی جذباتی رشتہ ہوگا، مگر ایسا کچھ نہ نکلا، اور خوشی اس لیے کہ اس نے کاروبار خاندان کے فائزان کی مدد کی تھی۔ اس کا مطلب تھا فائزان اب حنید کا احسان مند ہوگا، وہ کارڈوبا خاندان کا ایک احسان، یہ تو سونے پر سہاگا۔ ایسا تجربہ سونے کے بھاؤ کا ہوتا ہے۔ حنید نے خوشی سے کہکھا لگایا، زبردست، شاباش ایزی، واقعی میری بیٹی ہو تم۔ وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی نایاب خزانہ ہو۔ زہرا نے معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔
شکریہ ابو، اس نے مختصر سا جواب دیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اگلے دن روشنی کی رفتار سے آگیا چاروں حنیذ، سنیرا، زہرا لین اور عذرا سب سلامے سے نورہم کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں عذرا اور زہرا لین ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ زہرا لین نے کراؤن کافی اکیڈمی کا پیلا یونیفارم پہنا ہوا تھا، چہرے پر نرم سا مگر شاندار میک اپ جو اس کے امیرانہ انداز کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے برعکس سنیرا نے عذرا کے لیے نہ کوئی خاص لباس خریدا تھا، نہ ہی کسی میک اپ آرٹسٹ کو بلایا تھا۔ یوں وہ بالکل سادہ کپڑوں میں بنے ہوئے جوڑے اور بغیر میک اپ کے بیٹھی تھی، جیسے کسی کالج کی عام سی لڑکی۔ مگر عذرا کے حسن کی اپنی چمک تھی، ایسی سادگی جسے نظر ہٹانا ممکن نہ تھا، جیسے کوئی نایاب پھول جو دور سے ہی دل موہ لے۔ وہ اصل حسن کی مثال تھی، وہ حسن جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، وہ مردوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کیا وہ اس جیسی عورت کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ زہرا لین کو شروع میں لگا کہ وہ آج سب سے چمکدار ستارہ ہے، آخر اس کے میک اپ کی قیمت ہی چند ہندسوں میں تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے عذرا کی قدرتی چمک دیکھی، اس کا سارا اعتماد زمین میں دھنس گیا۔ یہ تو لگتا ہے جیسے کہانی کی ہیروئن وہ ہے اور میں ایک فالتو کردار۔ اس نے مٹھی بھینچ لی اتنی زور سے کہ ناخن ہتھیلی میں دھنس گئے۔ سامنے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سنیرا نے ہلکا سا گلا کھنکھارا۔ اہم۔ زہرا لین چونک کر سیدھی ہو گئی۔ تو کیا ہوا اگر وہ حسین ہے؟ حسین لڑکیاں بہت آتی جاتی ہیں، اصل طاقت میرے پاس ہے، حسن بھی، دلکش جسم بھی۔ میں وہ عورت ہوں جسے مرد اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ شو پیس۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ سجائی اور بولی، عذرا مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، میں نے جو بچگانہ حرکت کی اس سے تمہیں نقصان پہنچا، برائے کرم مجھے معاف کر دو۔ عذرا جانتی تھی یہ سب سنیرا کی اسکیم ہے اور زہرا لین محض اس کا مہرا۔ بچگانہ حرکت کون سا بچہ قتل کی نیت سے کھیلتا ہے؟ پھر بھی وہ نرمی سے بولی، کوئی بات نہیں زہرا لین، پرانی باتوں کو بھول جاؤ، ہم سب ایک ہی خاندان ہیں اور خاندان میں معافی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زہرا لین کا دل کیا کہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دے، مگر سب کے سامنے ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ زبردستی مسکرائی اور خاموش ہو گئی۔ حنیف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دونوں بہنوں کو یوں ہنستے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچے، حنیف نے سب کو چیک کیا۔ ان کرایہ وہ سب اکانومی کلاس میں سفر کر رہے تھے، اس لیے پہلی کلاس کے مسافروں کے بعد ان کی باری آئی۔ قطار میں کھڑے تھے کہ اچانک حنیف چونک کر بولا، اے مسٹر کارڈوبا۔ زہرا لین کے منہ سے بھی ایک ہلکی سی حیرت بھری سانس نکلی۔ وہ سامنے فائزان کارڈوبا تھا۔ زہرا لین نے فوراً اپنی پلکیں جھپکیں، گلا صاف کیا اور بناوٹی انداز میں نظریں جھکا لیں۔ فائزان اس وقت اپنے اسسٹنٹ سے پروجیکٹ کی رپورٹ سن رہا تھا۔ حنیف کی بے موقع آواز پر اس نے سرد نگاہ ڈالی۔ جب اس نے دیکھا کہ حنیف اور زہرا لین دونوں اس کی طرف لپک رہے ہیں تو اس کے چہرے پر الجھن اور سرموری ایک ساتھ نمودار ہوئی۔ میں آپ کو جانتا ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حنیف شرمندہ سا ہنسا۔ میں حنیف سلامے ہوں، آپ چند دن پہلے میری بیٹی کی سالگرہ میں شریک ہوئے تھے۔